هديا لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف ہے اور سورہ یوسف کے بعد سورہ ابراہیم ہے اور سورہ ابراہیم کے بعد سورہ رعد ہے۔ سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد اور پھر سورہ ابراہیم ہے۔ یہ صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آپ کی مکی زندگی کے آخری سال آخری مہینوں میں نازل ہوئی، اور ان صورتوں میں اس انداز سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تمام نبی یہ اللہ کے برگزیدہ ہونے کے باوجود ان کے جو امتی ان کے مخاطب لوگ تھے وہ ان کی شان اور عظمت کو بھی نہ سمجھ سکے، اور انہوں نے اتنے جلیل القدر اور برگزیدہ پیغمبروں کو جھٹلایا، اور یہ انبیاء رسل ہجرتوں پر مجبور ہوئے۔ تو اشارہ تھا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے بالآخر ان کی ہجرت ہے اور وہ ستائے گئے ہیں، تو آپ کی زندگی یوسف علیہ السلام سے اسی طرح مواصلت رکھتی ہے کہ آپ بھی اپنوں کے ہاتھوں بہت زیادہ تنگ کیے گئے، اور بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ تو یوسف علیہ السلام جس طرح اپنے گھر اپنے علاقے سے نکالے گئے اور وہ بالآخر مصر پہنچے، جب مصر پہنچے تو پھر بادشاہی اور ریاست ان کے زیر تسلط اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ تو اسی طرح آپ کو بھی مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی ستائے گئے اور گھر سے نکالے گئے،
اور انہوں نے بھی ہجرت کی اور اپنے گھر علاقے کو چھوڑا، اتنی تکلیفوں سے گزرے، آگ میں پھینکے گئے اور دشوار گزار راستے طے کرتے ہوئے وہ شام پہنچے، تو اللہ رب العزت نے ان کو شام میں پھر وہ شان دیا، وہ عظمت دی۔ پھر وہاں سے اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ سے مسجد اقصیٰ بھی اور پھر بیت اللہ مسجد حرم کی تعمیر بھی کروائی، اور مناسک حج میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں رکھیں اور سنت ابراہیمی شریعت محمدی کا حصہ بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا عروج دیا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بطور خاص کیا کہ دیکھیں انہوں نے کس طرح جب وہ بھی بچے تھے تو کس انداز سے وہ پانی میں پھینکے گئے، اور پھر فرعون کے گھر میں اللہ نے ان کی پرورش کی۔ پھر ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیل کا آدمی جو آپس میں لڑ رہے تھے، تو اس بہانے سے اللہ تعالیٰ نے وہ خطا معاف بھی کر دی، لیکن ان کو ایک طویل سفر طے کر کے مدین کے علاقے کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ سرکش لوگوں کا علاقہ جو کہ دراصل ان کا اپنا علاقہ تھا وہ چھوڑنا پڑا، اور مدین کے علاقے میں وہاں شعیب علیہ السلام کے ہاں رہے۔ پھر وہاں سے اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ، جا کر اپنے لوگوں کو جا کر تبلیغ کرو، اور فرعون سے جا کے ہماری دین کی دعوت ان کے سامنے رکھو۔ چنانچہ وہ حالات و واقعات آپ کے علم میں ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام آ کر ان کو تبلیغ کرتے ہیں، تو پھر سارے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ہجرت، اتنی بڑی ہجرت کہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر غلبہ دیتا ہے کہ فرعونیوں کو، قبطیوں کو پانی میں بہا دیتا ہے اور ان کے دوبارہ ان کو مالک بنا دیتا ہے۔ تو اسی طرح آپ کو بھی پھر مدینہ میں کامیاب کرنے کے بعد پھر مکہ اور مکے کا علاقہ سارے کا سارا پھر آپ ہی کے متحد ہو جائے گا اور آپ ہی کے حوالے ہو جائے گا۔ تو ان پیغمبروں کی زندگیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی۔ مفسرین نے سیر حاصل بیس تفسیر کی کتابوں میں اس حوالے سے لکھی ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی زندگی کے آخری سالوں میں انبیاء کا یہ تذکرہ اس انداز سے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ سمجھانا مقصود تھا کہ اسی طرح آپ کے ساتھ بھی بالکل ان سے مماثلت کھاتے ہوئے حالات و واقعات ہیں، جیسے یہ بالآخر سکون میں بھی آئے، کامیاب بھی ہوئے، اور پھر سے ان کے علاقے بھی انہی کے متحد ہوئے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی معاملہ فرمائے گا۔ سورہ یوسف کے حوالے سے ایک بات مفسرین نے بڑی اہم یہ لکھی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ یہ بتاؤ کہ ان کا علاقہ یوسف علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، وہ تو کنعان تھا، اور وہ پھر مصر کیسے پہنچے؟ جبکہ کنعان اور مصر یہ تو الگ الگ دو ملک بنتے ہیں، الگ الگ، یعنی بیچ میں بالکل برابر میں تو سمندر پڑتا ہے، اور ساحل سمندر بہت لمبا راستہ ہے، اور بڑا لمبے راستے کے بعد پھر یہ یعنی کہ مصر اور یہ کنعان کے علاقے کی جو جغرافیائی صورتحال ہے، یعنی کنعان یوں سمجھے کہ یہاں ہے اور مصر یہاں ہے، اور یہ درمیان میں سمندر ہے، سیدھ میں جائیں تو سمندر ہے اور اوپر سے جائیں تو بہت لمبا راستہ بنتا ہے۔ تو یہ دو علیحدہ علیحدہ علاقے ہیں، یہ کیسے پہنچے؟
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرما کر وہ سارے حالات اور سارے اسباب بیان کر دیے کہ یہ اس طرح سے پہنچے تھے، اس طرح سے پہنچے تھے کہ یوسف یعقوب کا بیٹا، ان کے ساتھ ان کے بھائیوں نے حسد کیا، اور حسد کی بنا پر انہوں نے اپنی طرف سے تو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا کہ اس کو کوئی قافلہ وغیرہ پکڑ کے یہاں سے لے جائے، اس آخری اور فائنل فیصلے کے ساتھ قتل کے در پہ ہوئے۔ لیکن پھر ایک نے کہا قتل نہ کرو، چلو زندہ رہے، جہاں بھی رہتا ہے رہے، اور کوئی اس کو قافلے والا لے جائے گا اور باپ سے یہ دور ہو جائے گا، اور باپ کی محبت ہماری طرف بھی متوجہ ہو جائے گی۔ تو حسد بنیاد تھی۔ تو حسد بہت بری چیز ہے، حسد سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد کی بنیاد پر یہ سارے کا سارا سلسلہ ہوا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام اس قافلے والوں کے ساتھ جو ہیں وہ مصر پہنچے، اور وہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کی زندگی 3 حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ ان کے والدین کے ساتھ گھر میں ہے، مصر میں ہے، اور وہ زندگی ان کی بڑی لاڈ پیار والی اور بڑی محبتوں والی ہے۔ باپ کے چہیتے تھے، توجہ کا مرکز تھے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی باپ اپنے بچے کو اپنے سے دور برداشت نہیں کرتا تھا، اور یہ زندگی ان کی بہت ہی شہزادوں والی زندگی ہے۔ اور پھر جب قافلے والوں کے ہاتھ بھائیوں نے بیچ ڈالا بڑی بے روحی اور بے توجہی سے، اور ان کے غلام بن گئے، پھر یہ دوسرا مرحلہ ان کی زندگی کا جو ہے وہ غلامی کا ہے۔ اور غلامی کے دنوں میں یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے بڑی تکلیفوں سے گزرے، اور پھر جیل تک پہنچ گئے سچے ہونے کے باوجود۔ اور پھر تیسرا مرحلہ ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے بالآخر اتنے مصائب سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سبھی تکلیفیں دور کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ سب حالات و واقعات جو ہیں یہ اشارہ کرتے ہیں کہ تکلیفوں کے بعد راحت و آرام آتی ہے، اور ہجرت کے بعد ہی سکون ملتا ہے، اور رزق میں فراوانی، عزت میں فراوانی۔ اور جب ایک جگہ پر حالات پریشانی والے ہوں تو یہ انبیاء علیہ السلام اس عمل سے گزرے ہیں کہ انہیں اپنے علاقے چھوڑنے پڑے یا چھڑوا دیے گئے، اور اس طرح سے ان کے حالات گزرے۔ تو اللہ نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب واقعات سے یہ تسلی دی۔ چنانچہ یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد جب آپ نے پڑھ کر سنا دی تو پھر لوگوں کو یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے خاندان سے پوری آگاہی ہوئی کہ یہ کنعان سے مصر کیسے پہنچے۔ الحاصل ان صورتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ گہرائی کے ساتھ بہت باتوں میں اللہ رب العزت نے انبیاء کی سیرت سے یہ رہنمائیاں فرمائی ہیں۔ تو الحاصل یہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہی صورتوں میں جو پھر سورہ رعد میں اور سورہ ابراہیم میں بالآخر اللہ رب العزت نے دینی ترجیح کہ جتنے مصائب سے گزرو دین غالب تمہارا رہنا چاہیے۔ کلمہ طیبہ کی آیت وَمَثَلُ كَلِمَةٍ
علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ اس کی مثال اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جیسے ایک ایسا درخت ہو جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں۔ تو توحید کی مثال، کلمہ طیبہ کی مثال، اور اس کے برعکس شرک یا پلید کلمہ کی مثال کشجرۃ خبیثۃ نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، جسے ایسا درخت جس کی جڑیں اوپر اور حدیث میں یا تفسیر میں اس کی یہ وضاحت کی گئی کہ کھجور کے درخت کی مثال وہ اسلام یا توحید یا کلمہ طیبہ کی ہے، اور اندرائن جسے کوڑ تنبا کہتے ہیں اس کی مثال جو ہے وہ برے کلمہ یا شرک یا گمراہی کی ہے کہ اس کا نہ تو زیادہ وقت ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا پھل کڑوا کشیدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کفار سارے کے سارے کسارے میں جائیں گے، گھاٹے میں جائیں گے، باوجود کہ اہل ایمان کے مقابلے میں ان کا جم غفیر ہے، تعداد بہت ہے، مال ان کے پاس بہت ہے، وسائل ان کے پاس بہت ہیں، لیکن یہ کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو فیصلہ کن بات بتائی وہ یہی بتائی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ کامیابی یہ ہے کہ آدمی دنیا کی زندگی میں بھی کلمہ توحید کے اوپر پکا رہے، اور پھر قبر میں پہنچے، برزخ میں پہنچے تو وہاں جب اس سے سوال جواب ہوں تو اللہ کی توفیق سے وہاں پر بھی ثابت قدم ثابت ہو جائے، اور میدان معاشر میں جب حساب کتاب ہو تو وہاں پر بھی یہ کامیاب ہو جائے اور جہنم سے بچ کر یہ جنت میں چلا جائے۔ تو یہ ہے اصل اللہ کا فضل، یہ ہے اصل اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو اس 4 دن کی زندگی میں اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں اور وہ دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور دنیا کے ساتھ منسلک ہو کر دنیا کی حد تک کی زندگی گزارتے ہیں، تو وہ بہت کسارے کے لوگ ہیں اور وہ بہت گھاٹے کے لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔